السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان اور میرا ساتھ دیں گے عمر فاروق. آج اور ابھی دو رائے میں کراچی کی سیاست میں ہلچل. کیا پیپلز پارٹی متحدہ کی تقسیم سے فائدہ اٹھا پائے گی؟ دوسرے حصے میں بات کریں گے نئی عالمی رینکنگ کے مطابق 22% پاکستانی غذائی قلت کا شکار. حکمرانوں کے غربت مٹانے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. اور آخر میں تلخ جملوں کے تبادلے کے بعد جاوید میاں داد اور شاہد آفریدی میں صلح. دونوں بلے بازوں کی ہارڈ ہٹنگ کا ڈراپ سین. 18 اکتوبر 2007 کو اب 9 سال ہونے والے ہیں جب شہید محترمہ کے ایک جلسے پہ ایک ایسا حملہ ہوا جس سے 200 کے قریب افراد شہید ہوئے. افسوس شاید یہ ہوتا ہے کہ اگلے 9 سال پیپلز پارٹی اس عوام کے لیے نہیں کچھ کر پائے, کراچی کی عوام کے لیے جنہوں نے اتنی بے تحاشا جانے اسی کاز کو. اس جلسے میں میرا خیال ہے بہت دور دراز سے لوگ آئے ہوئے تھے, صرف کراچی کے نہیں تھے, سندھ سے بھی آئے ہوئے تھے, پنجاب سے بھی لوگ, ہر طرف سے لوگ آئے ہوئے تھے. اب یہ تو میرا خیال ہے المیہ پاکستان کی سیاست کا ہے کہ جو عوام لوگوں سے, پولیٹیشین سے اور پولیٹیکل پارٹی سے جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں, ان میں میرا خیال ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا آپ نام لے لیں, جو ایکسپیکٹیشنز ان سے ہوتی ہیں وہ ایکسپیکٹیشن سے وہ پورا نہیں اترتے. اور دیکھیں جی, یہی جو آپ نے بات کی کہ وہ ہر صوبے سے اور ملک کے ہر کونے سے آئے تھے, کہ ایک طرح کی پیپلز پارٹی کے بارے میں جو کہا جاتا تھا کہ پاکستان کی واحد قومی جماعت ہے, وہ اب نہیں رہی. اس حد تک کہ کراچی میں بھی ان کی اب صرف 2 سیٹیں رہ گئی ہیں, اور پنجاب جس کو ذوالفقار علی بھٹو کا بھی گڑھ سمجھا جاتا تھا, اس میں تو ادھر بھی بات ختم ہو گئی. ادھر بھی ایک بڑا سوال یہ ہوگا کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ کیا لیاری سے باہر نکال سکیں گے, پیپلز پارٹی کو ایکسپینڈ کر سکیں گے. میرا خیال ہے جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پولیٹکس کی تھی, جو پرانے بڑے بوڑھے بزرگ ہمیں بتاتے ہیں کہ اردو سپیکنگ ووٹ ان کو پڑتا تھا, اور اردو سپیکنگ بہت سے ایکٹیوسٹ, بڑے سخت قسم کے جیالے آپ کو اردو سپیکنگ کمیونٹی میں پیپلز پارٹی کے جیالے آپ کو مل جائیں گے. تاج حاضر صاحب بڑا نام ہے. نہیں جی, لیکن آج تو پیپلز پارٹی نے کراچی کو اسی شاید یہی تصور کرتے ہوئے کہ یہ سب اردو سپیکنگ کا ایک شہر ہے, اس کو بھی پھر فارغ کر دیا. پیپلز پارٹی کے ہاتھ سے تو نکل گئی. Having said that, لیاری اینڈ ملیر, that's it. نہیں, that's it. نہیں, having said that, میں یہ صرف کہوں گا کہ پیپلز پارٹی کا کراچی سے اردو سپیکنگ کمیونٹی کے ایریا سے ووٹ سیٹ نکالنا میرا خیال ہے تقریباً ناممکن ہوگا, کیونکہ یہ جو 3 دھڑے ایم کیو ایم کے اس وقت آپس میں لڑ رہے ہیں یہ سیٹل ہو چکا ہوگا ان کا معاملہ جب 2018 کے الیکشنز آئیں گے. یہ آپ آن دا ریکارڈ کہہ رہے ہیں کہ جی 2018 تک متحدہ کے بیچ جو یہ سارے اب اختلافات نہیں, میرا خیال ہے ایک ونر ایمرج کر رہا ہوگا نا, جو جس کے ساتھ ایم کیو ایم کا ایکٹیوسٹ اور ایم کیو ایم کا ووٹر ایک ون وے اور دا ادر کسی کے ساتھ پتہ چل چکا ہوگا کہ کس کے ساتھ. اور جب وہ میدان میں آئیں گے تو میرا نہیں خیال ان سے کوئی جیت پائے گا. وہ جو بھی ونر ہوگا, ایم کیو ایم لندن ہوگی یا ایم کیو ایم پاکستان ہوگی, سرزمین پارٹی کے تو چانسز کم ہیں, لیکن ایم کیو ایم لندن یا ایم کیو ایم پاکستان میں سے جو بھی اس ٹسل کا ونر ہوگا وہ کراچی کو جیت جائے گا. تو جو متحدہ کا تقسیم ہے اس سے پیپلز پارٹی کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہونے والا. میں I'm not an expert on کراچی پولیٹکس, بظاہر ہم ابھی بات کریں گے, ایکسپرٹس جو ہیں کراچی کی پولیٹکس کے ایکسپرٹ ہیں وہ ہم سے ان سے بات کریں گے. لیکن میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کا جو ریئل ٹیسٹ ہے نا, جو بلاول بھٹو کا ریئل ٹیسٹ ہوگا وہ پنجاب میں ہوگا. جب وہ پنجاب میں آئیں گے اور پنجاب میں پیپلز پارٹی کو ریوائیو کرنے کی کوشش کریں گے, کتنا ریوائیو کر پائیں گے میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کا فیٹ جو ہے 2018 کے الیکشنز کے بعد وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ کتنا پنجاب میں. جناب معذرت کے ساتھ, اگر کراچی میں وہ تھوڑا بہت واپس اپنا ووٹ بینک کچھ جمع کر لیں ادھر ادھر سے, لیاری اور ملیر کے حدود سے باہر, تو میں سمجھوں گا پیپلز پارٹی کے لیے یہ ایک بہت بڑا قدم ہوگا. پنجاب میں کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا, اور وہ شاید اسی لیے بھی ہے جناب کہ آپ کا جو میڈین ووٹر ہے یا آپ کا جو میڈین شہری ہے وہ 22 سال کا ہے.
شہید محترمہ کی جب حکومت گری تھی تو وہ جو بچہ تھا وہ 4 سال کا تھا. یعنی آپ بھٹو صاحب کو چھوڑیں, آج بلکہ وہ کہہ رہے تھے جو چیئرمین ہے پیپلز پارٹی کے کہ میں ان کا نواسا ہوں. آپ اپنے نانا کو بھی اگر بھول جائیں ایک منٹ کے لیے, آپ کا جو عام شہری ہے اس کو وزیر, یا آپ کا جو ایوریج شہری ہے اس کو وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی کوئی یاد نہیں ہے. He has no memory of a prime minister بے نظیر بھٹو. کوئی کانشیس میموری نہیں ہے. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ جو جماعت ہے یہ اب جو بات کرتے رہتے ہیں کہ جی 79 میں کیا ہوا تھا, 80s میں کیا ہوا تھا, ہم نے کیا کیا قربانیاں دیں, اب آپ ایک مستقبل کی جماعت بن جائیں. نواز لیگ تک کو پتہ ہے کہ ہم جی بلٹ ٹرینز اور میٹرو بسز کی بات کریں, تحریک انصاف کو پتہ ہے کہ ہم تعلیم اور صحت کی بات کریں. مراد علی شاہ کی طرح کے فیسز کی وہ پیپلز پارٹی کو میرا خیال ہے ضرورت ہے, جو گڈ پریس جن کو مل رہا ہوتا ہے. کچھ ایسے فیصلے بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں جو عوامی, جن کو پذیرائی حاصل ہو رہی ہوتی ہے. یہ اس طرح کے فیسز کی پیپلز پارٹی کو بہت شدید ضرورت ہے. شاید ضرورت ہے جو وہ پرانی باتوں کو کہ جی وہ فلانا مر گیا اور فلانا زندہ ہے, یہ میرا خیال ہے اس سے زیادہ اس پہ ضرور زیادہ کوئی اٹریکٹ نہیں کر پائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب کی پالیٹکس, یہ میں پہلے بھی اس پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ پنجاب کی پالیٹکس جو ہے نا اربن مڈل کلاسز ڈومینیٹ کر رہی ہیں. ٹھیک, پنجاب میں جو اربن مڈل کلاس کی جتنا لڑائی ہو رہی ہے نا عمران خان اور نواز شریف صاحب کے درمیان, ان کی پارٹیز کے درمیان, وہ مڈل کلاسز کی لائلٹی کو حاصل کرنے کے لیے ہی ہو رہی ہے. اور شاید یہ بھی ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ آپ نے رائٹ ونگ اور سینٹر رائٹ کے بیچ میں ہی اس پورے ملک کو اب چھوڑ دیا ہے. ایک بڑی لیفٹ ونگ جماعت اب نہیں ہے, یا ایٹ لیسٹ قومی سطح پہ تو نہیں ہے. پیپلز پارٹی بھی کوئی لیفٹ ونگ جماعت تو میں نہیں اس کو کہوں گا, میرا خیال ہے وہ بھی نظریہ کھو گئے. نہیں, وہ کبھی بھی میرا خیال ہے کبھی بھی لیفٹ ونگ نہیں تھا. نہیں, میرا نہیں خیال لیفٹ کی نہیں تھی. اس میں لیفٹ کے لوگ کامونسٹ, سکہ بند کامونسٹ ضرور پیپلز پارٹی میں تھے. مراج محمد خان صاحب کی طرح کے لوگ تھے, اجے رحیم اور مراج خالد, اس طرح کے لوگ تھے, لیکن وہ پیپلز پارٹی کی شناخت جو ہے وہ کبھی بھی لیفٹ کی, سکہ بند لیفٹ کی پارٹی کی نہیں تھی. چلیں جی, فی الحال جب آپ بات کرتے ہیں کہ جی سی ایم کس کا بھٹو کا, عوام کا نہیں, سی ایم بھٹو کا, صوبہ کس کا بھٹو کا, اور تیر نکلا, اس سے کچھ خاص یہ نہیں لگ رہا کہ پیپلز پارٹی نے ماضی کے تجربوں سے کچھ سیکھا ہے. جو وہ ہارے بھی 2013 میں, کی بھی تو بات کر لیں, ایم کیو ایم نے بھی وہاں پر آج کوئی شو آف سٹرینتھ کوئی بالکل کیا ہے. کوئی ایم کیو ایم کے بارے میں بھی کامنٹ کر دیں آپ, کے بتا دیں کہ ان کا کیا صورتحال بن رہی ہے. اس پہ بھی کریں گے جی وقفے کے بعد. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہو رہی تھی کہ کیا پیپلز پارٹی متحدہ کی تقسیم کا فائدہ اٹھا سکے گی کراچی میں, اور ہم دونوں نے شاید اتفاق کیا تھا کہ فائدہ نہیں اٹھا پائے گی. مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں, وہ کراچی پہ گہری نظر رکھتے ہیں, سیاست پہ کراچی کی. جی ویلکم مظہر صاحب. آپ کا آج کا وہ مضمون بھی پڑھا جس میں آپ نے انہی کچھ باتوں پہ کلیریفیکیشن کی تھی. کیا پیپلز پارٹی لیاری اور ملیر سے باہر نکل پائے گی؟ دیکھیے, یہ فیصلہ تو خود پیپلز پارٹی کو کرنا ہے, لیکن پیپلز پارٹی کی اگر پورے پولیٹکس کو آپ دیکھیں تو پیپلز پارٹی 70 میں کراچی میں بڑی مضبوط جماعت ہوا کرتی تھی. جب کراچی میں نشستیں کم ہوا کرتی تھیں اس وقت بھی پیپلز پارٹی نے کراچی سے 7 صوبائی اسمبلیوں کی, 7 یا 8 صوبائی اسمبلیوں کی نشستیں جیتی تھیں اور 2 یا 3 قومی اسمبلی کی نشستیں جیتی تھیں. اور پیپلز پارٹی میں ذوالفقار علی بھٹو نے لیاقت آباد جیسے علاقے میں, جہاں پیپلز پارٹی کی بڑی سخت مخالفت ہوا کرتی تھی اور جماعت اسلامی کا اس زمانے میں بڑا ہولڈ ہوتا تھا, تو لیاقت آباد سپر مارکیٹ کا افتتاح کیا تھا اور وہاں بڑا جلسہ کیا تھا انہوں نے. یعنی انہوں نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ اپوزیشن کا علاقہ ہے, ادھر جا کے جلسہ کیا. تو اب اگر آپ لیاری یا ملیر سے ریلیز نکال کے, ظاہر ہے پیپلز پارٹی کا وہ اسٹرانگ ہولڈ ہے, پیپلز پارٹی وہاں سے جیتتی رہی ہے, اور اب بھی پیپلز پارٹی کا ایک بڑا کراچی میں ووٹ بینک موجود ہے. لیکن جس چیز کا فیصلہ پیپلز پارٹی نے کرنا ہے وہ یہی کرنا ہے کہ اگر آپ نے پولرائزیشن کو ختم کرنا ہے تو پھر پیپلز پارٹی کو ناظم آباد میں بھی جلسہ کرنا چاہیے, لیاقت آباد بھی جانا چاہیے, وہاں بھی ان کو وہ کرنا چاہیے, کیونکہ جس ویکیوم کو فل کرنے کی بلاول بھٹو کوشش کر رہے ہیں اور جس میں اس چیز کا بھی امکان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی یہ کوششوں کے نتیجے میں
انہوں نے گورنر سندھ اشرت العباد کو بھی یہ اپروچ کی ہے کہ وہ بھی پیپلز پارٹی کو جوائن کریں. تو یہ اگر اس طرح کی پالیٹکس بلاول کرتے ہیں اور جو شہر کے بنیادی ایشوز ہیں، اربن سندھ کے بنیادی ایشوز ہیں، اور اربن اور رورل ڈیوائڈ کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یقیناً پیپلز پارٹی کو یہاں اور بھی کامیابیاں حاصل ہو سکتی ہیں. ایسے علاقوں سے پیپلز پارٹی جیتتی رہی ہے جو پیپلز پارٹی کے ہاتھ سے بعد میں نکل گئے. تو اگر آپ کو اس کو واپس پیپلز پارٹی کو ان علاقوں سے کو لانا ہے تو پھر پیپلز پارٹی کو اپنا نیریٹو کراچی کے بارے میں تبدیل کرنا پڑے گا. ایم کیو ایم پر تنقید تو بالکل ٹھیک ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ظاہر ہے ان کی پولیٹیکل رائیولریز ہیں، لیکن مثال انہوں نے غلط دی. انہوں نے کہا کہ 2018 میں کراچی میں ہم بسنت منائیں گے، تو بسنت میں تو صرف پتنگیں اڑتی ہیں اور پتنگ کو ہی کاٹتی ہے، تیر جو ہے وہ پتنگ کو نہیں کاٹتا. نہیں، ویسے ایم کیو ایم کا جو اندر کی ٹسل چل رہی ہے تین گروپوں کے درمیان، آپ کے خیال میں ان میں ونر کون ایمرج کرے گا؟ دیکھیے، ایک تو یہ کہ یہ پیپلز پارٹی نے بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے جو آج انہوں نے ریلی کی، اور وہ کہ بہت سے لوگوں کو اس سے وہ تھا کہ انہوں نے شارع فیصل صبح سے بند کیا ہوا تھا، پورا شارع فیصل وی آئی پی وہ ہے، اتوار کے باوجود لوگ بہرحال ایئرپورٹ تو جاتے ہی ہیں تو اور جگہ نہ جائیں، لیکن اس کے باوجود ایک بڑا اچھا شو تھا. تو اس میں جہاں جو انہوں نے روٹ بنایا وہ روٹ وہی بنایا کہ جو ان کی اسٹرانگ کانسٹیٹوئنسیز رہی ہیں. ہمیشہ جب آپ سیاست کرتے ہیں تو آپ اسٹرانگ کانسٹیٹوئنسیز کو اپنی جگہ رکھتے ہی ہیں، لیکن آپ ان جگہوں پہ جاتے ہیں، اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے آپ کو ان جگہوں پہ جانا چاہیے تھا کہ جہاں ایک کنفیوژن پایا جا رہا ہے. اردو اسپیکنگ کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا، آپ اردو اسپیکنگ آڈینس کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا، شہر کے ایشو پہ کوئی آلٹرنیٹ پروگرام دینا چاہیے تھا کہ آپ شہر کو کس طرح تبدیل کریں گے. نہیں مدد صاحب، میں یہ سوال کر رہا تھا آپ سے کہ نہیں، میں یہ سوال کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ جو ایم کیو ایم کے تین دھڑے بن گئے ہیں، ان میں کراچی کی پولیٹکس میں ونر کون ایمرج کرے گا؟ دیکھیے، بسنت تو ہوگی 2018 میں، اب کون سی پتنگ کس کو کاٹتی ہے یہ دیکھنا ہے، لیکن ابھی بہت ٹائم ہے. دیکھیے، ہو سکتا ہے کہ ان تین سیکشنز میں تین بڑے سیکشنز ہیں، باقی تو ظاہر ہے ایم کیو ایم حقیقی اتنا بڑا سیکشن نہیں ہے، لیکن یہ جو تین سیکشنز ہیں ان میں سے ممکن ہے کہ کوئی دو فیکشنز مرج ہو جائیں، اس چیز کا قوی امکان ہے. لیکن اگر یہ تین سیکشنز تینوں اپنی اپنی حیثیت سے الیکشنز لڑتے ہیں تو ظاہر ہے کوئی چوتھا فریق اس میں ایمرج ہو سکتا ہے، جس میں ایک متحدہ الائنس ہو سکتا ہے، ایک پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، مسلم لیگ نون، ان کا متحدہ اپوزیشن الائنس بھی ہو سکتا ہے. پاکستان تحریک انصاف اپنی وہ اپارچونٹی مس کر گئی جو اسے 2013 میں ایڈوانٹیج ملا تھا. لیکن پیپلز پارٹی ہمیشہ سے کراچی میں لوکل باڈیز میں بھی ان کی ایک پریزنس رہی ہے. جماعت اسلامی کے لیے بھی ایک بڑا اچھا موقع ہے کیونکہ جماعت اسلامی ایک زمانے میں مضبوط جماعت رہی، لیکن 2013 کے انتخابات میں ہم نے دیکھا اور اس کے بعد بھی کہ جماعت اسلامی کا ووٹ کراچی میں جو ہے وہ یا تو پی ٹی آئی میں چلا گیا ہے یا وہ بالکل الگ ہو گیا ہے. کمی آئی ہے. مظہر صاحب، یہ بھی بتائیے گا، آپ نے بڑی دلچسپ بات کی اپنے مضمون میں کہ کچھ سال لگیں گے اگر پیپلز پارٹی پنجاب میں بحال ہو، ان کو کیا کرنا چاہیے پنجاب میں آگے بڑھنے کے لیے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو بلاول بھٹو کو پنجاب میں، دیکھیے اگلے سال پیپلز پارٹی کو 50 سال ہو جائیں گے. اگلے مہینے پیپلز پارٹی کا 49واں یوم تاسیس ہے. جی، نومبر میں بلاول یوم تاسیس پر لاہور میں انہیں بڑا کنونشن کرنا چاہیے پارٹی کے ورکرز کا، کیونکہ یوم تاسیس ہے تو اور لاہور میں ہی پیپلز پارٹی قائم ہوئی تھی. دیکھیے بھٹو کی اسٹرینتھ کیا تھی، بھٹو کی جو ووٹنگ اسٹرینتھ تھی، جو بھٹو کی کانسٹیٹنسی تھی وہ لڑکانہ تھی جی، لیکن بھٹو کا پولیٹیکل بیس جو تھا وہ لاہور تھا. تو اس کے بعد پیپلز پارٹی نے اس بیس کو چھوڑ دیا. بے نظیر بھٹو جب 86 میں آئی تھی تو تقریباً 10 لاکھ لوگ بے نظیر کو لینے گئے تھے. بالکل لاہور اتنا اسٹرانگ تھا، اور اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بے نظیر بھٹو ان کی ریلی کو بھی میں نے کور کیا تھا، اور اس وقت ان سے جو انٹریکشن ہوتی تھی تو اس وقت وہ چاہتی تھی کہ لاہور کو ہی اپنا بیس رکھیں، کیونکہ وہ سمجھتی تھیں کہ پیپلز پارٹی
جو ہے وہ لاہور میں کم بیک کر سکتی ہے، اور لاہور میں بہت اسٹرانگ پیپلز پارٹی رہی ہے پنجاب میں، لیکن بدقسمتی سے ان کے کچھ ایڈوائزرز نے انہیں یہ ایڈوائز نہیں کی اور وہ لاہور کو اپنا بیس انہوں نے نہیں بنایا۔ زرداری صاحب بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ لاہور میں اپنا سیاسی گڑھ بنائیں گے، تو انہوں نے زرداری ہاؤس تو بنا لیا لیکن بیس نہیں۔ اچھا مظہر صاحب، ایک چھوٹا تھوڑا سا ہٹ کے میں سوال کرنا چاہ رہا تھا، یہ بتائیں کہ یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو کہا ہے کہ وہ شیر کا شکار کا ٹھیکہ جو ہے وہ ایک کھلاڑی کو دے دیا ہے، تو یہ ٹھیکہ کون تقسیم کر رہا ہے آج کل؟ دیکھیے، جب آپ یہ بات کرتے ہیں نا کہ ٹھیکہ، جب بلاول یہ بات کر رہے ہیں کہ ٹھیکہ کسی اور کو دے دیا گیا، تو کیا بلاول یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیکہ ان کو ملنا چاہیے تھا؟ تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف بالکل ان کا کلیئر اشارہ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں کس کو سمجھا جاتا ہے یہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں۔ اشارہ تو انہوں نے اسی طرف کیا ہے، لیکن انہوں نے جو ٹرم یوز کی ہے وہ بہت ہی غیر سیاسی ٹرم ہے، کیونکہ ٹھیکے جو ہے وہ تو پھر ٹھیکے ملنے والی باتیں ہوتی ہیں کہ جو اچھا کھلاڑی ہوگا اس وقت ٹھیکہ تو اسی کو ملتا ہے۔ تو فی الحال تو تحریک انصاف زیادہ اچھی کھلاڑی ہے، تو اگر ٹھیکہ ملا ہی ہے، واقعی ملا ہے، تو پھر ٹھیکہ اس لحاظ سے تو صحیح ملا ہے کہ جس کی طاقت، جس نے اپنی اسٹریٹ پاور شو کی، اس نے اس کا ٹھیکہ لے لیا۔ بالکل ٹھیک مظہر صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے جوائن کیا۔ تو میرے خیال سے انہوں نے آپ سے کافی یہ اتفاق ہی کیا جو آپ نے پچھلے حصے میں بات کی، کیا یہی کہ پیپلز پارٹی کا جو کراچی میں ایک ماضی کا تجربہ تھا، اردو سپیکنگ میں اچھی خاصی ان کی ہولڈ تھی، اور وہ اس کو کھوئے ہیں، جو افسوس کی بات ہے۔ جو بڑا ہی اسٹرانگ قسم کا جیالہ تھا، وہ اردو سپیکنگ جیالہ آپ کو مل جاتے ہیں، ابھی بھی وہ لوگ میرا خیال ہے کچھ پالیٹکس میں ہیں، کچھ نہیں ہیں، ایکٹیو نہیں ہیں، لیکن وہ میرا خیال ہے ان کے نام سب لوگ۔ اور جو سب سے شاید دلچسپ بات کہ بسنت میں صرف پتنگیں ہی اڑتی ہیں اور پتنگ ہی پتنگ کو کاٹتی ہے۔ وقفے کے بعد بات کریں گے کچھ وضائی کی قلت کی پاکستان میں، دیکھیے گا ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ٹو دو رائے۔ آج دنیا بھر میں خوراک کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، لیکن شاید اس ملک میں کچھ منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ بھی سیلیبریٹ کرنا جو ہے ذرا مشکل ہی ہے یہاں پر۔ میرا خیال ہے وہ جو فگرز ہم ابھی پڑھ رہے تھے کہ 22% لوگ میل نرشڈ، جی ہاں، غذائی قلت کے شکار، بچے بھی شامل ہیں، اور سٹنٹنگ شروع ہو گئی ہے، اور پتہ نہیں وہ جو فلنتھراپی کی جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ وہ عام طور پہ علماء کو سنے تو وہ کہتے ہیں کہ جی بار بار احادیث کوٹ کر کے، قرآن پاک کو کوٹ کر کے کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، بھوکے کو کھانا، یہ بہت زیادہ بات ہوتی ہے۔ اور میرے خیال ہے اسلام میں ایک فلنتھراپی کی شاید بیس بھی یہی ہے کہ آپ نے بھوکے کو کھانا کھلانا ہے۔ ہمارے ساتھ جی بلکہ اسی موضوع پہ ڈاکٹر عابد سلیری صاحب ہیں جو سربراہ ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ کے۔ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب ابھی گلوبل ہنگر انڈیکس کا بھی نیا آیا انڈیکس جس میں آپ 118 ممالک میں 107 ہیں جہاں غذائی قلت کی بات ہوتی ہے، تو اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیے اس میں دو تین چیزیں ہیں۔ جب ہم غذائی قلت کی بات کرتے ہیں تو اس میں تین چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ دیکھی جاتی ہے کہ کیا خوراک جو ہے وہ فزیکلی اویلیبل ہے یا نہیں، بازاروں میں، دکانوں پہ، ہمارے کھیتوں میں، فیکٹریوں میں کیا پروڈیوس ہو رہی ہے۔ دوسری چیز ہوتی ہے کہ اگر موجود ہے تو کیا وہ ایک عام شہری کی دسترس میں ہے، یہ تو نہیں کہ صرف ایک محدود طبقہ جو ہے وہ تو افورڈ کر سکتا ہے، باقی سارے لوگ جو ہیں وہ ان کی ریچ سے بہت باہر ہے۔ اور تیسرا سب سے امپورٹنٹ فیکٹر اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس اچھی خوراک ہے، آپ اس کو خرید بھی سکتے ہیں، تو کیا آپ کے پاس پینے کا صاف پانی ہے یا نہیں ہے۔ اور اس کی مثال میں جو دیتا ہوں کہ اگر آپ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ڈنر کر کے ایک گلاس گندا پانی پی لیں تو ریزلٹ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے جسم میں توانائی آئے گی، بلکہ فوڈ پوائزننگ ہونے کا خطرہ ہوگا۔
تو جب گلوبل ہنگر انڈیکس بنایا جاتا ہے یا فوڈ سیکورٹی کے باقی انڈیکس بنائے جاتے ہیں تو اس میں یہ تینوں چیزیں جو ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے. اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو پاکستان میں آپ دیکھیں گے کہ پروڈکشن شاید اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے میجورٹی کے لیے. پاکستان میں جو پنجاب اور سندھ ہے یہ دونوں آپ کو جو ایگریکلچر پروڈکٹس ہے وہ پیدا کر رہے ہیں. کے پی اور بلوچستان جو ہے وہاں سے آپ کو لائف اسٹاک سارا وہاں پہ آپ کو ملتا ہے. تو یہ چاروں صوبے ایک دوسرے کو بیلنس کرتے ہیں. ایک جگہ سے آپ کو گندم اور چاول مل رہے ہیں, دوسری جگہ سے آپ کو گوشت جو ہے وہ مل رہا ہے. تو پروڈکشن تو ہے. اصل چیز جو ہے جو کہ میجر فیکٹر بنتا ہے وہ یہ ہے کہ خوراک لوگوں کی پہنچ سے باہر ہوتی جا رہی ہے. تو ایکسیس جو ہے وہ بہت باہر ہوتا جا رہا ہے. اگر ہم دودھ ہی کو دیکھیں تو کسی زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ دیہاتوں میں یہ تصور تھا, اسپیشلی پنجاب میں, کہ چونکہ اگر آپ کے گھر میں گائے بھینس ہے تو گھر کا دودھ ہے. لیکن جب سے وہ ملک کلیکشن شروع ہوا تو اب ہوتا یہ ہے کہ آپ ٹیٹرا پیک کو اپنا 1 لیٹر دودھ بیچ کے اور پھر انہیں پیسوں میں ایک پاؤ والا پیکٹ آپ خریدتے ہیں جس سے بڑی مشکل سے چائے بنتی ہے. تو وہاں سے بھی جو بچے اور عورتیں جن کے لیے جب اور کچھ کھانے کو نہیں ملتا تھا تو کم از کم گھر کا دودھ, لسی, دہی ہوتا تھا, مکھن ہوتا تھا, گھی ہوتا تھا, تو وہ چیزیں بھی آپ کی پہنچ سے دور ہوتی چلی گئیں. اور تیسرا بڑا امپورٹنٹ فیکٹر جو کہ پاکستان کی اس لو رینکنگ کا باعث بن رہا ہے وہ پینے کا پانی ہے. پینے کا پانی اگر آپ اسلام آباد کے دارالحکومت میں بیٹھے بوتل کا پانی پینے تو مجبور ہیں, باٹل واٹر یا آپ کو فلٹر واٹر چاہیے, تو آپ ذرا پیریفری کا سوچیں کہ ان ایریاز میں جہاں پہ بجٹ نہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اکنامک انیکوالٹی بھی کیا ہنگر کی بڑی وجہ ہے؟ جی یقینی طور پہ جب میں دسترس کی بات کر رہا تھا کہ خوراک کس کی پہنچ میں ہے کس کی پہنچ میں نہیں, تو وہاں پہ اکنامک انیکوالٹی جو ہے وہ میجر فیکٹر بنتا ہے نا. کہ کچھ لوگ تو ہیں اگر آپ کسی بھی بڑے سپر مارکیٹ پہ جاتے ہیں یا بڑے اسٹورز پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ اتنا رش ہوتا ہے کیوں میں کہ آپ کو کوئی چیز باری آنے میں دیر لگ رہی ہوتی ہے, لیکن وہ صرف ایک محدود طبقہ ہے جو کہ ساری چیزیں افورڈ کر سکتا ہے. مثلاً اگر ہم یہ دیکھیں کہ کتنے لوگ ایسے ہوں گے پاکستان میں جو کہ روزانہ فروٹ افورڈ کر سکتے ہیں, کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو کہ روزانہ دودھ کا گلاس افورڈ کر سکتے ہیں, تو بہت کم پاپولیشن آپ کو ملے گی. ہمارے یہاں ایک عام جو کنسیپٹ ہوتا ہے کہ اچھا اگر کوئی بیمار ہو گیا تو اس کے لیے پھل لے گئے, اس کو تو پھل دے دیا, ورنہ جو آپ کی ایوریج پاپولیشن ہے. اور اگر ہم پلاننگ کمیشن کے فگر دیکھیں تو پلاننگ کمیشن کی جو ریسنٹ اسٹڈی غربت پہ آئی تھی کہ 1/3 پاپولیشن جو تھی وہ خطے غربت سے نیچے ہے, تو آپ اس 1/3 کو دیکھیں کہ اس 1/3 کا کیا حال ہوگا. اور وہ جو خطے غربت سے بالکل نیچے ہیں یا خطے غربت سے تھوڑے سے اوپر بھی ہیں, تو وہ نہ تو یہ پھل والا افورڈ کر سکتے ہیں نہ باقی نیوٹریشن افورڈ کر سکتے ہیں. تو وہ تو پیٹ بھرتے ہیں نا, روٹی سے پیٹ بھر لیا, روٹی کھاتے گئے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ. آپ نے غذائیت پانا ایک اور چیز ہے. جی جی تھینک یو. میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ واقعہ سناؤں. وی ور ڈوئنگ اے اسٹوری آن فوڈ, مطلب ایٹنگ ہیبٹس آف پاکستانی, یہ بیک 2-3 ایئرز بیک ہیرلڈ کے لیے ہم اسٹوری کر رہے تھے. تو مجھے میرے ایڈیٹر نے مجھے بھیجا سوات, ٹھیک, جہاں پر فوڈ پروڈکشن میجر فوڈ پروڈکشن سٹی ایریا ہے وہاں. بالکل ہے. اور مجھے وہاں پر ایک ڈاکٹر صاحب سے ملنے کا اتفاق ہوا. انہوں نے کہا یہاں پر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جنہوں نے 8 سال سے گوشت کو ہاتھ نہیں لگایا. ہاتھ نہیں لگا 8 سال سے. ڈاکٹر میجر ہاسپٹل میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ایسے مریض آتے ہیں, ہم ان سے پوچھتے ہیں گوشت کب کھایا تھا, وہ کہتے ہیں جی 8 سال پہلے کھایا تھا. اور کہتے ہیں فروٹ کب کھایا تھا, وہ کہتے ہیں جی 10 سال پہلے فروٹ کھایا تھا, 10 سال سے فروٹ نہیں کھایا, سوات میں بیٹھ کے فروٹ نہیں کھایا. تو آپ اکنامک انیکوالٹی ہی اس کی ریزن ہے نا. بالکل. مطلب اس کے علاوہ اور کیا ریزن ہو سکتے کہ ساری دنیا کو آپ فروٹ ایکسپورٹ کر رہے ہیں, پورے پاکستان میں آپ فوڈ سپلائی کر رہے ہیں, جو آپ کی اپنی پاپولیشن ہے وہ فوڈ نہیں کھا سکتے. ایک اور چیز ہے میرے خیال سے جو حکومت کی طرف سے جو ترجیح ہے اس میں غذائیت یا صحت وہ بڑا نیچے ابھی رجسٹر ہو رہا ہے, اور ابھی نہیں 50 سال سے رجسٹر ہو رہا ہے. یہ جو آپ نے بات کی کشمیر کی, یا جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے, تو میرے خیال سے بڑی افسوسناک بات ہے کہ وہی جو ایٹمی طاقت ہے وہ چیڈ اور نائجر کے بیچ ہی ہے یا ان سے تھوڑا سا اوپر ہے. لیکن شاید اب کیونکہ آج جو یہ سارا عالمی دن بھی منایا جا رہا ہے, اس پہ ایک طرح سے سول سوسائٹی سے بھی اور کچھ NGOs کی طرف سے بھی اور کچھ جو پاکستان کے خیر خواہ ہیں ان کی طرف سے یہ ضرور ایک مومنٹم بن رہا ہے, ایک پلان بن رہا ہے. جو آپ ری ڈسٹریبیوٹیو میکنزم کی بات کر رہے ہیں, اس پہ اب جا کے لوگ توجہ دینا شروع ہو گئے اس طرح کے سٹیٹس دیکھنے کے بعد. پہلے تو آپ کے پاس یہ نمبر ہی نہیں ہوتے تھے. نہیں, میرا خیال ہے یہ تو آپ جو میں نے بھی بات کی بات کریں
کہ ری ڈسٹریبیوٹیو میکنزم جب تک آپ نہیں لائیں گے، لیکن نا ایک تو ری ڈسٹریبیوٹیو میکنزم ہے، زکوٰۃ از اے ڈسٹریبیوٹیو میکنزم، لیکن جب تک آپ ایسے ٹیکسز نہیں لگائیں گے جو امیر پر، مطلب ایسے ملک آپ کو یورپ میں مل جائیں گے جو امیر پر 80% ٹیکس لگاتے ہیں، انکم ٹیکس جو ہوتا ہے ان کا 80% تک جاتا ہے، اور ایک ایسے ملک میں جہاں 40% پکا ہوا کھانا ضائع ہوتا ہے اس میں بڑی گنجائش ہے. یہاں پر فلیٹ ٹیکس ہے نا، جتنا ٹیکس میں دیتا ہوں اتنا ہی ٹیکس ایک انڈسٹریلسٹ اسی ریٹ پہ ٹیکس انڈسٹریلسٹ دے رہا ہوتا ہے. بالکل نہیں جی، اس میں بڑی ابھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے. آخری حصے میں بات کریں گے جاوید میاں-داد اور شاہد آفریدی کے بیچ جو لفظی جنگ چل رہی تھی اس میں آخر کار صلح ہو گئی. دیکھیے گا ہمارے ساتھ. میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. میں نے کبھی بھی نہیں چاہا کہ آپ مجھ سے سوری کریں اس لیے کہ آپ بڑے ہیں. آپ نے اپنے الفاظ واپس لے لیے. میرے لیے اور سب کے لیے، میرے چاہنے والوں کے لیے بہت بڑی بات ہے. تھینک ویلکم بیک ٹو دو رائے. جناب نے دیکھا بڑے تلخ جملوں کے بعد، تلخ باتوں کے بعد صلح ہو گئی، لیکن کیا عالمی آپ نے اپنے الفاظ تو واپس لے لیے جی لیکن جب آپ اپنے الفاظ واپس لیتے ہیں تو ٹیکنیکلی آپ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ وہ غلط ہیں یا صحیح ہیں. وہ بات جو میں نے کی تھی وہ غلط ہے یا صحیح ہے. یہ تو آپ نے الفاظ واپس لے لیے، لیکن آپ نے مطلب ایک دفعہ تو آپ نے بات کر دی نا، تیر کمان سے نکل گیا، آپ لوگوں نے سن لی بات. خیر میں اس پہ تھوڑا سا یہ اختلاف کروں گا کہ لفظی جنگ ہوئی ساری، اینڈ میں صلح ہوئی. ایک دونوں کے بڑے بڑے دل ہیں، انہوں نے بیٹھ کے آپس میں کہا کہ نہیں بس بہت ہو گیا، یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں، یہ میرے بڑے بھائی ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ان الفاظ کو آپ اصل ان کی جو حقیقت ہے وہ آپ واپس نہیں لے سکتے. وہ دیکھیں نا، وہ جو آپ نے ڈیمیج کر دیا نا پاکستانی کرکٹ کے امیج کو عالمی سطح پر، جس طرح یہ میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے. اب دیکھیں نا، مسئلہ یہ ہے کہ جاوید میاں-داد تو واقعی اتنے ہی بڑے لیجنڈ ہیں پاکستانی کرکٹ کے جتنے عمران خان ہیں، اور یہ آفریدی صاحب بھی کوئی کم لیجنڈ نہیں ہے، بہت بڑی ان کا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی کرکٹ میں. اب ان کے منہ سے ایک دوسرے پہ ایسے الزامات لگ جانا تو مطلب جو دیکھنے والا ہے وہ تو جسٹیفائڈ ہوگا نا یہ سوچنے میں کہ پاکستانی کرکٹ ایٹ لیسٹ از ناٹ اے جینٹل مینس گیم اینی مور. ٹھیک، یہ تو میرا خیال ہے جس طرح بھی آپ، میں سمجھتا ہوں آپ جہاں کھڑے تھے 2010 میں، اور تب شاہد آفریدی صاحب بھی ٹیم میں تھے، اس کے آگے پیچھے جاوید میاں-داد صاحب کوچ بھی بنے، تو واقعی میں ایسا ضرور محسوس ہو رہا تھا کہ اٹ از نو لانگر اے جینٹلمینز گیم. اس کے جو بعد میں جو 6 سال آئے جس میں مصباح الحق کی کپتانی میں سمجھوں گا ایک بہت بڑا مقصد ہے، اس نے واپس آپ کو آپ کی جو دنیا میں ایک آپ نے جگہ بنائی تھی، بڑی محنت مشقت کے بعد جگہ بنائی تھی، وہ مصباح صاحب بحال کر سکے. تو جب اب اس طرح کی پھر باتیں شروع ہو جاتی ہیں، آپ کو وہی جو قیوم رپورٹ والے دن یاد آ جاتے ہیں جب اس طرح کے تیر چل رہے تھے، فکسنگ کی بات ہو رہی تھی، اور بڑے مشکل سے آپ اس امیج کو دور کرتے ہیں، اور دور کرتے ساتھ ہی پھر اس طرح کی بات شروع ہو جاتی ہے. نہیں لیکن سوچنا چاہیے نا، پہلے جب آپ ہیٹ آف دا مومنٹ میں جب آپ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں، اتنی بڑی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ میچ فکسنگ کی اس نے اور یہ وہ، جب میچ فکسنگ کی بات ہو گئی، میچ فکسنگ تو بہت بڑا الزام ہے نا کرکٹ کے حوالے سے، اور پاکستان کا جس طرح پہلے امیج جو ہے خراب ہوا ہے، جو 2-3 لڑکوں کو سزا بھی ہوئی، اس کے بعد ایک نیشنل کرکٹ ہیرو پر یہ الزام لگنا اور ایک اور نیشنل کرکٹ ہیرو کی طرف سے لگنا، تو یہ مجھے تو یار بڑا عجیب سا لگ رہا ہے. وسیم اکرم صاحب نے بڑی کوشش کر کے ان کی صلح تو کرا دی. اس میں عمران خان صاحب نے بھی انٹروین کیا تھا. اچھا، عمران خان نے بھی انٹروین کیا تھا، لیکن شاید ہم ماضی کے تلخ تجربوں سے سیکھ نہیں پاتے. ابھی یہ ساتھ میں بھی خبر آ رہی ہے کہ PSL جو میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا قدم آپ نے لیا تھا، اس میں کوئٹہ کنگز، یہ بلوچستان کی ساری جو اس طرح کی ٹیم پہنچی بھی فائنل میں سمجھتا ہوں اس کے بڑے ہی ایڈوانٹیجز تھے اس کے، اور پوری دنیا کے جو باہر بیرونی جو پلیئر تھے وہ بھی آ رہے تھے، شامل ہو رہے تھے. اس میں آپ نے سلمان بٹ صاحب کو واپس شامل کر دیا جو 2010 میں اسپاٹ فکسنگ کے اسکینڈل میں آپ کے کپتان تھے.
تو میرے حساب سے یہ ایک بڑا عجیب قسم کا آپ پیغام باقی دنیا کو بھیج رہے ہیں کہ سلمان بٹ جیسا آدمی جس کی کپتانی کے ذریعے آپ کو اتنا نقصان پہنچا ہے, اس کے لیے واپس بحال کر رہے ہیں آپ. دوسری بات یہ کہ میں ایک اور بات اس کے علاوہ میں نے آپ کی بات سنی, اس کے علاوہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ جتنا بھی کہہ لیں نا کہ سپورٹس اور پولیٹکس الگ الگ ہوتی ہے, لیکن جو کرکٹ کی پولیٹیکل ویلیو ہے پاکستانی سوسائٹی میں اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. دیکھیں جس طرح جب آپ لیٹ سے انڈیا کے خلاف کھیل رہے ہوتے ہیں اور پوری قوم یونائٹڈ ہو جاتی ہے کہ جب آپ جیتتے ہیں تو آپ پوری قوم ایک جیسے کہتے ہیں نا بڑا زبردست قسم کا رسپانس دے رہی ہوتی ہے, تو اس کی پولیٹیکل جو یونٹی کریٹ کرتی ہے کرکٹ, میرا خیال ہے کوئی اور ایکٹیویٹی پاکستانی قوم میں وہ یونٹی کریٹ نہیں کرتی. بالکل اتفاق کرتا ہوں, اور اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو شاید اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. بالکل اتفاق کرتے ہیں, لیکن شاید ہمیں یہ پھر دیکھنا چاہیے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ لوگوں کے دل پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے آپ جو چیزیں کرتے ہیں, جو پی سی بی اپنی پالیسی اپناتی ہے, سلمان بٹ صاحب جیسے لوگوں کو آپ کی پی بی سی, آپ کی پی ایس ایل میں نہیں ہونا چاہیے. ایک وہ کہتے ہیں جی ایک انسٹیٹیوشنل میموری بھی کوئی چیز ہوتی ہے. جب آپ اداروں کی بات کرتے ہیں, اس انسٹیٹیوشنل میموری میں جب آپ محمد عامر دیکھیں جی وہ ایک اور وہ فرق ہے, اس میں ایک 18 سال کے بچے کو آپ نے انٹریپ کیا. نہیں کیس ایک ہی ہے, لیکن دیکھیں فرق انڈیکیٹرز ہوتے ہیں. جو کپتان کا جو وزن ہوتا ہے, کپتان کی بات کا جو وزن ہوتا ہے, اس پہ ایک اور طرح کی ذمہ داری ہے. وہ ذمہ داری نبھاتے ہوئے آپ جی مجید ملک جیسے اسپاٹ فکسرز کے ساتھ بیٹھ کے آپ وہ پیسے لے رہے ہیں, نیوز آف دا ورلڈ کور کر رہا ہے, اب تو نیوز آف دا ورلڈ بھی فارغ ہو گیا, لیکن اس ذمہ داری کو آپ نے اس طرح ٹھکرایا, آپ پہ کراؤن کورٹ کا اس طرح کی سزا ہوئی. میں تو سمجھتا ہوں جی محمد عامر ہیز پیڈ ہز ڈیوز, لیکن سلمان بٹ کا بحیثیت ایک کپتان ہی ہیز ناٹ پیڈ ہز ڈیوز, اس کو واپس پی ایس ایل میں ہرگز نہیں شامل ہونا چاہیے. میرے خیال سے اسی بات پہ ہم شو کو کنکلوڈ کریں گے. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا ٹویٹر اور فیس بک لنکس کے ذریعے. اگلے ہفتے تک مجھے اور عمر صاحب کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.